باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں ایک ہے اذان من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک اعلان ہے مشرکوں کے لیے، الا الذین، ما سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن آ رہی ہے، وہ پہلی آیت میں، الا مگر، سوائے، مگر، الذین، ان لوگوں کے، الذین آحدتم، آحدتم، آحد یعاہدو، معاہدہ کرنا، تم، اس میں انتم چھپا ہوا ہے، تم نے معاہدہ کیا، معاہدہ کیا، کیا۔ اب الذین کا مطلب سمجھ آ گیا، الا الذین، ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے، الا الذین آحدتم، جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین، من سے، المشرکین، من حرف جر تھا، اس نے مشرکون کو مشرکین، اینا کا مطلب جی جمع، مشرکوں سے، مشرکوں میں سے، جی جی، آحدتم من المشرکین، جو خاص وہ لوگ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا، ان کے سوائے باقیوں کو کہو کہ نکلو، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن مشرک جن سے معاہدہ کیا ان کی اگلی بات کیا جی، ثم پھر، اب مشرکوں نے کیا کیا ہو، لم ہرگز نہیں، ٹھیک ہے جی، ینقصو، ینقصون، اصل میں کیا تھا، ینقصونکم تھا، ٹھیک ہے جی، نقصا، نقصا، ینقصو، ہاں جی، کیا مطلب بتایا نقصا کا؟ توڑ دینا، توڑ دینے کی عربی ہے نقضا یا نقضا، ضاد کے ساتھ، توڑ دینا۔ نقصا کا کیا معنی ہے؟ نقص، کوئی کمی کرنا، نقص تو کوئی لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہی ہوتا ہے نقص، اس کو ہم نے اپنی زبان میں، پٹھواری میں نقص بنا دیا۔ اصل لفظ کیا ہے؟ نقص۔ کہاں سے پتہ چلے گا اس لفظ کا نقصہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص من الاموال، مالوں میں کمی، اور اموال میں کمی کر دی، نقص من الاموال، اموال میں کمی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، وَيَنْقُصُونَ، لم ینقصو نہ تھا، تو یہ نہ کیسے اڑ گیا؟ لم کی وجہ سے۔ لم کیا کرتا ہے جی، اعراب کو اڑا دیتا ہے، جو اعراب ہوتا ہے نا آخری اعراب، اس میں نون ہے جمع کا، نون اعراب کا، اس کو اڑا دیا تو یہ بن گیا ینقصوکم۔ اور پھر وہ جو عہد آپ سے انہوں نے کیا ہے، نہیں توڑنے کی تو بات
دیکھیں ایک بات یہ ہو سکتی تھی کہ انہوں نے ایک اسلوب یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے عہد پورا کیا. ایک اسلوب یہ ہو سکتا تھا کہ مشرکوں میں سے وہ جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا. اب پورے پہ زور ہے، پورا کیا. اب اس پورے میں کوئی کمی نہیں کی. جو عہد پورا انہوں نے کرنا تھا نا جی، اس میں انہوں نے کوئی کمی، یعنی کسی قسم کی کوئی دوڑ مڑ گیا اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری. اور مطلب بھی نکل سکتے ہیں کہ اردو میں اچھا کوئی اس سے بھی اچھا مطلب بھی آ سکتا ہے. یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کی، کمی کوتاہی نہیں کی. ثم لم ينقصوا، اچھا ایک تو لم آ گیا تو اعراب اڑ گیا، دوسرا کیا معنی ہے جی؟ مضارع کو ماضی میں لے گئے. ینقصوا ہرگز نہیں. اب یہ بندہ ینقصون وہ کمی کرتے ہیں، لیکن ماضی میں چلا جائے گا. ہرگز انہوں نے تم سے کمی نہیں کی، یعنی بدعتی نہیں کی. ٹھیک ہے. لم ینقصوکم شیئن کا کیا مطلب ہے جی؟ کچھ بھی. یعنی وہ مشرکین جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے لیکن اس عہد میں پھر انہوں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اس کو انہوں نے عہد کو پورا کیا ہے. اچھا دوسری بات بھی اس میں یعنی خود بھی انہوں نے کوئی حرکت ایسی نہیں کی کہ عہد میں کمی کر دی ہو. اور لم ہرگز نہیں. یظاہر ایک ہے ظہرا اور یظہر، ایک ہے ظہرا یظہر. یعنی کہ ظہرا یظہر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظہر زہار کا معنی کیا ہے؟ پیٹھ ہونا، اوپر آ جانا. ٹھیک ہے جی، چڑھ جانا، یہ سارے معنی ظہرا کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ یظاہرو یہ باب مفاعلہ میں ہے، جس میں وہ دو طرفہ کوشش آ جاتی ہے، آگے پیچھے سے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرنا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہرا یظاہرو. اب مظاہرہ اس کا معنی ہے ایک کسی کے خلاف کسی کی مدد کر، یعنی کسی کو چڑھ دوڑنے پہ، کسی کو چڑھا دوڑانا، کسی کو، یعنی وہ تو خود چڑھ دوڑنا نا، یہاں پہ کسی کو کسی پر چڑھا دوڑانا، یعنی کہ کوئی چڑھ رہا اور فوج ہے تو اس کے ساتھ مدد کر دینی اسی کی، ٹھیک ہے، چڑھنے میں آسانی ہو جائے، کسی پہ حملہ آور ہونے میں، حملہ کرنے میں. تو ویسے ظاہر پیٹھ کو کہتے ہیں، پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، سارے بہت سے معنی ہیں اس کے. تو لم یظاہرو، ظاہر یظاہرو، یہ کیا تھا جی؟ یظاہرون تھا. لم نے کیا کیا؟ نون ختم کر دیا اس کا، اور یہ ماضی میں چلا گیا. ہرگز انہوں نے مدد کی. ٹھیک ہے، کسی دشمن کی، کسی مخالف کی. لم یظاہرو علیکم، علی اوپر، یا اوپر کا مطلب کیا ہے؟ خلاف، کم آپ سب کے.
یعنی آپ لوگوں کے خلاف انہوں نے کسی کی یعنی یہاں پہ اس میں کیا ہے جی حملہ آور ہونے میں، یظاہرو میں حملہ کرنا یعنی اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کسی اور قوم کو آپ کے اوپر حملہ کرنے میں انہوں نے مدد بھی سپورٹ بھی نہیں، کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی ہے۔ لم یظاہرو علیکم احدن، ہاں جی کسی ایک کی بھی، کسی کی بھی یعنی کسی ایک کی مدد بھی نہیں کی، لہذا تم کیا کرو جی فا پس اب یہ آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اتمو اتمو کیا ہے فعل تم تے میم میم اسی سے بنا ہے تمام۔ تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا، کل، ٹھیک ہے جی۔ تم اور یتم، تم وہ پورا کرتا ہے، اچھا یتمون وہ پورا کرتے ہیں، تتمون تم پورا کرتے ہو۔ اب اس تتمون کا امر بنانا ہے تو کیا ہوگا جی، مضارع ختم، علامت مضارع گئی، نون بھی چلا گیا، تو کیا بچ گیا تھا؟ تمو، فَأَتِمُّ، حمزہ اس پہ آیا نہیں، یہ اس باب سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں اس باب سے؟ کہ الف جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہے اتمہ یتم، باب افعال، اتمام۔ اتمام کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی چیز کو پورا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تم یتم تو خود پورا ہونا ہوگا نا، تو اتم یتم اتمامن یعنی کسی چیز کو پورا کر دینا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یعنی جو توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کے آئے ہیں اس کا اتمام یعنی پوری دنیا پر اس کا غلبہ ابھی ہونا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ تو تتمون تھا، یہ تھا تتمون، تم پورا کرتے ہو۔ اب اس کا عمل بنانا تھا، نون بھی گیا، پہلی تے بھی گئی، اور الف کس بات کی علامت کے لیے آ گیا حمزہ؟ باب افعال کے لیے، کہ یہ باب افعال سے ہے۔ اتمو، بس تم پورا کرو، یعنی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی عہد میں، انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی۔ اب سب آپ کیا کرو جی کہ اس عہد کو پورا کرو۔ الیہم، الہ کی طرف، ہم الیہم ان کی طرف، کس چیز کو پورا کرو؟ عہدہم، عہدہم، عہدہ اسم ہے اور یہ ضمیر ہے، کیا بن گیا جی؟ مرکب اضافی بن گیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ایسے ہوگا، ایسے یہ الہ کیا ہے؟ جر ہے، اور یہ کیا جی؟ اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، ان کی طرف، اس کا ترجمہ بھی ایسے، اور ہم
ان کے عہد کو، یعنی جو انہوں نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. کہاں تک پورا کرو جی؟ الہ یہ سر ان لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ جن کے کہا گیا تھا کہ 4 مہینے ہیں نکل جاؤ. ہاں جی جی الیہم عہدہم الی مدت کب تک کرو جی؟ مدتی ہم. اب پھر اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، مدت اس میں اور یہ ضمیر ہے، ان کی مدت الی تک. ٹھیک ہے جی، یعنی جو ان کی مدت کتنی مدت ہے؟ 4. یہاں سے پتہ چلا کہ ہاں جی جو معاہدے میں مدت ہے اس کی اگر کم لمٹ ہے نا تو وہاں تک معاہدہ ختم. اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے تو اللہ نے 4 مہینے دے دیے بس. وہ مدت ختم ہوگی تو ان کو کہا جائے گا چلو نکلو یہاں سے. کیونکہ جو نبی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کو ایک مدت کے بعد جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو تہس نہس کر دیا، اللہ کا عذاب آیا، سارے مار دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. پہلے آسمان سے عذاب آتے تھے، اب حضور کے زمانے میں آسمان سے عذابوں نے آنا ختم کر دیا ہے. اب مسلمانوں سے ہی کہا گیا بھائی مارنا ہے کافروں کو. ابو جہل کو کسی آسمانی عذاب نے نہیں مارا، صحابہ نے خود اپنی تلوار سے مارا. اب اگر دشمن کو مارنا خود مارنا پڑے گا. گھر بیٹھ کے بددعائیں کرنے سے دشمن مرنے والے زمانے گزر گئے. تو ایک مدت ہے، 4 مہینے پورے ہو گئے، اب نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. ان اللہ یحب المتقین. ان اللہ بے شک اللہ ہے یحب، وہ پسند کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے. کن لوگوں سے کرتا ہے جی؟ المتقین. متقین کس کو کہتے ہیں جی؟ تقوی والے، متقیوں کے ساتھ. یہاں پہ کون سے متقیوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ سے نہیں، صحابہ سے تو کرتا ہے. اللہ کو یہاں پہ اس آیت میں تقوی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ عہد پورا کرنے والے. یعنی کہ یہاں تقوی کیا ہے؟ جب عہد کر دیا جائے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو. خذو اخذ یا خذو و خذو اور پکڑو. خذو اور پکڑو. کن کو پکڑو جی؟ ہم ان کو کن کو؟ ان مشرکوں کو پکڑو اور کیا کرو جی؟ یعنی ایک تو قتل کرو، پہلا اس کا امر کیا تھا؟ فقتلوا، قتل کرو. دوسرا کیا ہے جی؟ پکڑ لو. پکڑو اور پکڑ کے کیا کرو؟ واحصروہم، اور واحصروہم. اثر یحصرو، کسی کو حصار میں لینا، روک لینا بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے، روک لینا یا کسی کو حصار میں لے لینا، قید کر لینا. ٹھیک ہے جی. اور ان کو یہاں بھی اردو کا لفظ بھی عربی کا ہی ہے لیکن عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور محصور کر لو ہم، ان کو قیدی بنا لو. ٹھیک ہے جی. روک لو، ان کو قیدی بنا لو. اور وقعدوا قعدا،
यक़उदु बैठने को कहते हैं। जब आप बैठते हैं दूसरे चौथे बदन को क्या कहते हैं? कादा, बैठ जाने को। और बैठो वक़उदु, तक़उदु न था है जी, क्या था? तक़उदूना, तुम सब बैठते हो। इसका क्या बनाया? फाइल, अमर बनाया सब। अमर अमर। ठीक है जी, अलामत मुजारे भी गई, नून भी चला गया तो ये बच गया है जी, उक़उद बच गया था। तो वक़उदु, और तुम बैठो लहुम, लामे तालील के लिए, हम उनके लिए, उनके लिए बैठो। कहां पे बैठो जी? कुल्ला। कुल्ला का मतलब क्या है जी? तमाम, हर, तमाम। ठीक है जी, वक़उदु का मफूल है ये। ठीक है जी, कहां पे बैठो? हर जगह पे। कहां पे? मरसद। रसदा का मानी क्या है जी? रसद, टारगेट को कहते हैं, टारगेट। आपने पढ़ा होगा सूरह नबा में भी आया, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, और सूरह फजर के अंदर भी आया है। ठीक है जी, मिरसाद का लफ्ज। तो मरसद क्या है? नहीं जी, ये जगह यानी ज़र्फ है। घात लगाने की, टारगेट करना क्या है? किसी को टारगेट कर लेना। वो आपने देखा है बंदूक के ऊपर जो ऐसे बना होता है लेवल, उसको मिरसाद कहते हैं। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा का मतलब ये है कि जहन्नम ने, और निशाना कहां पे ले लिया है? उस बुल आई, इसको कहते हैं। जिस उस सुराख के अंदर जब टारगेट आ जाता है तो फिर मारते हैं फायर। उसका भी एक नाप तोल होता है, हमें तो नहीं समझ उसकी, लेकिन यह है कि उसमें जब आ जाएगा तो फायर करोगे तो उस टारगेट पे जाके हिट हो जाएगा। अब मिरसाद का मतलब यह है कि आपने हाथ रखा हुआ है उस पे ट्रैगर पर, और टारगेट आपका उस बुलाई के अंदर है। अब क्या करना क्या है? हरकत देनी है, बस हरकत देनी है, फायर हो जाएगा। तो मिरसाद उसको कहते हैं। घात, घात, घात किस चीज को कहते हैं? जिसको अपनी जुबान में कहते हैं राह रखना, छुप के बैठ, किसी के इंतजार में बैठ के वो आए और उस पर हमला करते हैं। तो मरसद क्या है जी? ये ज़र्फ मकान है, जगह है जहां पे ये आती है मफअल के वजन पर। मरसद घात की जगह, यानी हर जगह घात लगा के बैठ जाओ। हाँ जी, यानी हर जगह तो नहीं, लेकिन घात के लिए कोई खास जगह भी होती है ना जी, जहां पे बैठता है बंदा, जहां पे बंदा आएगा तो उसको हिट करना आसान हो। आपने देखा कि जिन जिन लोगों को टारगेट किलर मारते हैं वो ऐसे ही थोड़ा ही मार देते हैं, वो किसी जगह पे आके मारते हैं बंदे को। फलां जगह पे बंदा आएगा तो उस जगह पे गाड़ी आस्था होगी या कुछ होगा, या यहाँ से गुजरता है, यहाँ रुकता है, उस जगह वेट करना है। तो घात की कुछ खास जगह होती है कि यहाँ पे घात है, वहाँ पे घात लगा के बैठ सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं। रस्तों का एक अपना अंदाज है ना जी। मसलन आप जानते हैं कि जब किसी जगह आप सफ़र करते हैं तो कुछ जगह हैं जहाँ चोर बैठते हैं, गाड़ियाँ रोक के लूटते हैं। तो हर जगह तो नहीं लूटते, खास खास जगह आप वहाँ पहुँचेंगे, जो ही गाड़ी बस स्पीड ब्रेकर पे आई नहीं तो रोक, हाँ जी किधर गए। तो कुल्ला मरसद, हर एक घात की जगह पर उनके लिए बैठ जाओ। करना क्या है? एट द एंड क्या करना है? कत्ल ही करना है। और ये जो पकड़ो और ये सारा निज़ाम है, ये इसलिए कि उनको कहोगे अगर कोई पकड़ा गया है और उसका कुछ और मामला हो गया, अगर तो कोई आ गया सामने, उसको तो मार देना, कत्ल करना। लेकिन अगर सारा काम 4 महीने गुजरने के बाद करना है, 4 महीने के बाद, बिल्कुल।
فَإِن تَابُوا اگر پس ان اگر تابو تابا یتوبو تابا کیا تابا کا مطلب ویسے کیا؟ اس سے توبہ کی توبہ کا مطلب کیا؟ بعد آ گیا پلٹ آیا پلٹنا. توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. اور دوسرا اس کا معنی ہے یہ بھی پلٹنے کے معنی میں آتا ہے رجوع، یعنی اپنے کام سے رجوع کرنا، پلٹ آنا. یہ توبہ ہے. سکی توبہ نہیں کہ بیٹھ کے شراب بھی پی رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں. ان تابو اگر وہ تابا اس ایک نے توبہ کی ہے جی تابا اس نے توبہ کی اور تابو والف سب نے توبہ کی. اگر وہ توبہ کریں ان تابو اگر وہ توبہ کریں اور اقامو اقام اس نے قائم کی اور اقامو وہ قائم کریں. کس چیز کو قائم کریں جی؟ کیا مفعول ہے اس کا؟ الصلاۃ نماز کو قائم کریں. یعنی صرف توبہ نہ کر کے بلکہ تو پتہ چلا کہ نماز ایک یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ کون ہے؟ سچا جھوٹا نہیں جی، مسلمان ہے. نمازی بھی جو ضروری نہیں سچا ہی مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کسی آدمی کا مومن ظاہر کرنے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ نماز. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور آتاو آپ کسی جگہ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے آتو ہے جی، کسی جگہ آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے آتو، یہاں پہ آپ پڑھ رہے لکھا ہوا آتو. تو کوئی سمجھ آیا کہ نہیں؟ دیکھیں ایک ہے آتا یکتی دینا، آتا یکتی اس نے اس کو دیا. اس کی جمع کیا ہے؟ آتو. آتا اس نے دیا، آتو انہوں نے دیا. اب آ گیا آتو، آتو فعل امر ہے، تم فعل امر تم سب دو. یکتون سے آتو تم سب دو. اب یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ آتو. یہ کیا تھا؟ انہوں نے دیا. اب جیسے ان کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی کو توبہ کریں، نماز قائم کی کو نماز قائم کریں. تو آتو کا مطلب ہے وہ دیں. تو یہاں پہ پیش کدھر سے آ گئی؟ پیش آئی اگلے لفظ سے ملانے کے لیے. آتَوُا الزَّکَاةَ وہ زکوٰۃ دیں. اگر وہ توبہ کریں، اگر وہ نماز قائم کریں، اگر وہ زکوٰۃ دیں تو پھر کیا ہے جی؟ بس کیا جی اگلا لفظ کیا ہے؟ خلو. خلو کیا یہ کس لفظ سے بنا ہے جی؟ خے لام واو. ایک ہے خے لام لام خلا یا خلو.
ٹھیک ہے جی. ایک یہ ہے خلا یخلو. اب یہ یہاں پہ یہ کس مادے سے آ گیا ہے؟ یہ باب تفعیل سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. خلا یخلی یعنی تخلیہ. تخلیہ کا لفظ کچھ سمجھ لگا جی؟ جی جی تخلیہ. تخلیتاً. تخلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ سلامت کہتے ہیں تخلیہ. کلا چھوڑ دیں یعنی باقی سارے چلے جو میں نے کلا رہا. تخلیہ کا مطلب ہے جگہ خالی کر دینا، رستہ چھوڑ دینا. جگہ خالی کر دی، کمرہ خالی کر چلو جاؤ، رستہ چھوڑ دیا. فخلو بس ان کا رستہ چھوڑ دو. چھوڑ دو. تخلیہ کر دو نا. تخلیہ خالی بادشاہ سلامت نے کہہ دیا تخلیہ تو تخلیہ. فخلو بس ان کی وہ جو جس رستے میں گھات لگا کے بیٹھے تھے نا انہیں قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اسلام قبول کر لیا، نماز شروع کر دی، زکوٰۃ دینے لگے. اب ان کے رستے میں بیٹھنا ممکن کیونکہ ان کا معاملہ اور ہو گیا. فخلو پس چھوڑ دو، سبیلا راستہ ان کا. سبیلا سے پتہ چلا کہ اس امر کا مفعول کیا ہے؟ سبیلا راستے کو. سبیلا ان کے راستے. ٹھیک ہے. خلو سبیلہم ان کے راستے کو چھوڑ دو. کیوں جی؟ ان اللہ. اب ان کے راستے کو چھوڑ دیں. اب یہ بھی مسلمانوں کا امتحان ہے. کئی دفعہ بندہ تپا ہوتا ہے کسی کافر پہ کہ اس نے کفر کے زمانے میں مجھے گالی دی تھی، مارا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، میرا راستہ روکا تھا، آج میں نے اسی گردن مار دیں. موقع آ گیا نا. امیہ بن خلف کے غلام کا نام کیا تھا جی؟ ایک کافر تھا امیہ بن خلف. اس کے کافر کا نام کیا تھا؟ سوری اس کے غلام کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. تو اس کو کس نے مارا ہے؟ وہ غزوہ بدر میں مرا ہے. مارا کس نے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اور زور دے دے کے اور آوازیں لگا لگا کے اس کو قتل کیا کہ آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ تم نے جو میرے ساتھ ظلم کیے تھے. اب صحابہ کا امتحان ہے بھائی. انہوں نے ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہو گیا. اب اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. تو یہ جس بندے نے تلوار، اس کو پتہ ہے میں نے مار دینا ہے اس کو، تو بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے لیے اس کا رستہ چھوڑ دو. اس کا رستہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو رستہ؟ تمہیں تو غصہ چڑھا ہوا ہے، لیکن ان اللہ ان بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہے غفور بہت بخشنے والا ہے. اللہ ہی بخشنے والا ہے. اللہ نے بخش دیا. جب اللہ نے بخش دیا تو اس میں کسی دوسرے کی طاقت ہے؟ یہاں پہ ایک اصول دوسرا بھی آپ سمجھ لیں کہ جس کو اللہ نے بخش دیا اس کو مسلمانوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، چھوڑ دی، ختم، رستہ چھوڑ دو. ایسے ہی آج کچھ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے، صحابہ نے یہ کر دیا جی، وہ کر دیا. بھائی جن صحابہ کو اللہ نے بخش دیا ان کا رستہ ان کا رستہ چھوڑ دو، ان کا رستہ خالی کر دو، ان پہ گفتگو نہ کرو. اللہ نے بخش دیا. رحیم اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. تو یاد رکھیں جسے اللہ بخش دے اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. ماں کا ترجمہ سر نہیں تب ہوتا جب اگلا ماضی میں ہوتا. جی ماضی میں اسلوب بھی ہوتے ہیں لیکن ماضی کا جو نفی ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے. ماضی کا نفی ماں. ہاں جی پڑھ لیتے ہیں جی. الا الذین عاہدتم من المشرکین
ثم ثم لم ينقصوكم لم ينقصوكم شيئا شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم عهدهم إلى مدتهم إلى مدتهم إن الله إن الله يحب المتقين يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم أشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا